السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو مختلف بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کراتے ہیں۔ آج کا پروگرام حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں۔ آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ ہے، کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے۔ اب بہت دیر ہوئی، پاس بلا لو آقا، بگڑی ہر بات میری آپ بنا لو آقا، ہے اب بہت دیر ہوئی، پاس بلا لو آقا۔ یہ ابو بکر عمر اور یہ عثمان و علی، یہ ابو بکر عمر اور یہ عثمان و علی، یہ ابو بکر عمر اور عثمان و علی، ان کے صدقے میں ہمیں آپ بلا لو آقا، ان کے صدقے میں ہمیں آپ بلا لو آقا، بگڑی ہر بات میری آپ بنا لو آقا، ہے اب بہت دیر ہوئی، پاس بلا لو آقا، اب تو ہم مانگنے والوں کو بھی کوئی راہ ملے، اب تو ہم مانگنے والوں کو بھی کوئی راہ ملے، اب تو ہم مانگنے والوں کو کوئی راہ ملے، جو تیرے شہر مدینہ سے ملا دے آقا، جو تیرے شہر مدینہ سے ملا دے آقا، بگڑی ہر بات میری آپ بنا لو آقا، ہے اب بہت دیر ہوئی، پاس بلا لو آقا، اب بہت دیر ہوئی، پاس بلا۔ پانچویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ آپ والد اور والدہ گرامی دونوں کی طرف سے حسنی حسینی کہلائے۔ آپ کی ولادت 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور پورا ملک انتشار کا شکار تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جس میں سادات و اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں آپ کے والد نے آپ کو مدینہ سے اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بصرہ بھیجا، جہاں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر سندھ میں داخل ہوئے۔ سنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق نواں، ان کا مدح سرا خالق نواں، وہ رسول زمان وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا
सलीका कहाँ। वो मदीना नगीना है अर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना नगीना है अर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना भरम जो बना फर्श का, वो मदीना वहाँ रहमते बेकरार मैं भी पहुँचूँ वहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिके नुआ, वो रसूले ज़मा, वो कहाँ हम कहाँ। बताया जाता है कि 12 साल तक आप सिंध में इस्लाम की तालीम फैलाते रहे और सैकड़ों लोग आपके मुरीद हो गए। बाज़ मुहक्किक ने लिखा है कि आपकी सिंध में आमद खलीफा मंसूर अब्बासी के दौर में हुई। खलीफा मंसूर सिंध में खिलाफत अब्बासिया के लिए आपको बहुत बड़ा ख़तरा महसूस करता था। खलीफा मंसूर अब्बासी ने हशाम बिन उमर को, जो कि सिंध के गवर्नर थे, हुक्म भेजा कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी को फ़ौरन गिरफ़्तार करके उनके हवाले किया जाए। अभी हशाम बिन उमर खलीफा के हुक्म की तामील करने न पाए थे कि सिंध के एक इलाके में हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई, जिसको कुचलने के लिए हशाम ने अपने भाई सफ़ी बिन उमर को भेजा। सफ़ी बिन उमर जब बागी फ़ौज को कुचलने के लिए दरिया मेहरान के किनारे के करीब पहुंचा तो सामने से गुबार उड़ता हुआ नज़र आया। वो कोई और नहीं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी थे, जो सैर व शिकार की गर्ज से तशरीफ़ ले जा रहे थे। सफ़ी ने उन्हें अपना हरीफ दुश्मन समझकर लड़ाई शुरू कर दी। फ़ौज के कुछ लोगों ने उसे बताया कि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अलवी हैं, ये शिकार की गर्ज से यहाँ आए हैं। लेकिन उसने लोगों की बात सुनी अनसुनी कर दी और उन पर हमला कर दिया। मजबूरन हज़रत अब्दुल्ला शाह को अपने मुरीदैन के साथ इनका मुकाबला करना पड़ा। आपने उनका डटकर मुकाबला किया, दुश्मन के कदम उखड़ने लगे, लेकिन इतने में किसी जालिम की तलवार
نے آپ کے سر مبارک پر ایسی ضرب لگائی کہ آپ زخموں سے نٹھال ہو کر گر پڑے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دشمن کی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس وقت آپ کے مریدوں نے آپ کے جسم مبارک کو چھوا تو آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ آپ کے مریدین نے آپ کے جسم مبارک کو اپنے قبضے میں لے کر قریب کی جھاڑیوں میں چھپا دیا تاکہ کہیں دشمن کی منتشر فوج پلٹ کر نہ آ جائے۔ جب ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو آپ کے یہ جسم مبارک کو جنگلوں اور وادیوں میں سے ہوتے ہوئے ساحل کے قریب ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر آپ کے جسد خاکی کو لے جا کر دفن کر دیا۔ یہ واقعہ 151 ہجری میں رونما ہوا۔ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک ایسے شہر میں واقع ہے جو ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شہر کراچی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے ایک صاحبزادے کا ذکر آتا ہے جن کا اسم گرامی حضرت سید ابو الحسن بن عبداللہ ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد عباسی فوج نے آپ کے اہل و عیال کی تلاش شروع کر دی اور آپ کی اہلیہ اور بیٹے کو خلیفہ منصور کے پاس بغداد بھیج دیا، جہاں خلیفہ نے انہیں چند روز بغداد میں ٹھہرا کے احترام کے ساتھ فوجی حفاظت میں مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ آپ کے فرزند ابو الحسن کو اللہ تعالیٰ نے دراز عمر عطا فرمائی اور آپ کی ذات سے اسلام کو بے حد تقویت حاصل ہوئی۔ میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں، میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق نواں، ان کا مدح سرا خالق نواں، وہ رسول زمان وہ کہاں، میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ وہاں رحمت بے قرار۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں کرامات میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو آپ کے مزار کے نیچے پہاڑی کی تلی میں ابل رہا ہے اور جس سے ہزاروں اللہ کے بندے سیراب ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس چشمے سے متعلق یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کو جب ان کے کچھ مرید پہاڑ پر دفن کر چکے تو ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر چلے جائیں، چنانچہ انہوں نے مزار کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی، مگر میٹھا پانی دور دور تک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر ایک دن ان سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور پانی ملنے کی درخواست کی۔
اس رات کو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی نے ان مریدین میں سے ایک بوڑھے شخص کو خواب میں مطلع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل کر دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی کی تلی میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مریدین فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو دیکھا ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی ان بزرگوں میں ہیں جو قدرتی آفات سے کراچی کی حفاظت پر مامور ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا عرس مبارک ہر سال کراچی میں بمقام کلفٹن 20، 21، 22 ذی الحج کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ لاکھوں عقیدت مند کراچی، سندھ اور دوسرے علاقوں سے شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔